آئینی دستوری بات ہے، لیکن پریکٹیکلی اور عملی صورتحال یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے بڑے ہوٹلوں کے اندر شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، آج بھی پاکستان کے اندر کہبہ گری کا دھندا ہو رہا ہے، آج بھی پاکستان کے بینکوں کے اندر سود کا لین دین ہو رہا ہے۔ ان حالات کے اندر ہمارے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے، اور جائز طور پر یہ خیال آتا ہے، کیا یہ حضرت محمد علی جناح کا پاکستان ہے؟ کیا یہ حضرت علامہ اقبال کا پاکستان ہے؟ کیا یہ حضرت مولانا ظفر علی خان اور مولانا محمد علی جوہر کا پاکستان ہے؟ کیا یہ علماء اسلام کا پاکستان ہے؟ انہوں نے تو ایسے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جس کے اندر کتاب و سنت کی عملداری ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی بھی بہت سی قباحتیں موجود ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے راستے میں رکاوٹیں موجود ہیں، عورت مار جو ہے اس کا چلن عام ہے، اور حضرات گرامی قدر ہمارے ملک کے اندر ایسی فلموں کو بھی جاری و ساری کیا جاتا ہے جس میں ٹرانسجینڈر کے باطل فلسفے کو انڈوس کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر آج بھی ایسی قباحتیں اور ایسے معاملات موجود ہیں جہاں پر ہم اس بات کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں کہ بڑوں کے لیے قانون اور ہے اور چھوٹوں کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے۔ حضرات گرامی کہتے جبکہ میرے نبی نے یہ بات کہی تھی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لہت جگر، علی کا نور نظر اور حسن و حسین کی مادر محترم فاطمہ بھی چوری کر، نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے۔ حالانکہ نبی پاک کو پتا تھا یہ بات ناممکن ہے کہ فاطمہ چوری کے قریب بھی جائے، لیکن آپ نے یہ ارشاد اس لیے فرما دیا تاکہ امت کو سامنے اس بات کو رکھ دیا جائے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے قیام کے اندر کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی لچک دکھانے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک خواب تھا جس کے لیے علماء اسلام نے محنت کی تھی، لیکن آج بھی ہم بہت سے ایسے معاملات کو دیکھ رہے ہیں جن کو دیکھ کے دل کو دھچکا پہنچتا ہے۔ ابھی چند روز قبل کیا واقعہ رونما ہوا، اسلام آباد کے اندر مسجد کو گرا دیا گیا اور راتوں رات گلانے کے بعد وہاں پہ مٹی کو لگا دیا گیا اور مٹی کے بعد وہاں پہ درختوں کو لگا دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ یہ کس کے کہنے کے اوپر ایسی باتیں رونما ہوتی ہیں؟ یہ کیوں کر ملک کے اندر ایسے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے کارپرداز جو ہیں یا ہمارے ملک کے اندر پالیسی ساز ادارے جو ہیں اس کے اندر بعض کالی بھیڑیں ایسی موجود ہیں جو ایسی ایڈوائس کرتی ہیں اور ایسے مشورے دیتے ہیں جس سے ملک کے رخ کو بیت اللہ سے ہٹا کر، جس سے ملک کے رخ کو حجاز مقدس سے ہٹا کر اس کے رخ کو واشنگٹن کی طرف کیے جانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لندن کی طرف کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر ان سازشوں کے تدارک کے لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ بطور مسلمان اپنی ریاست کو اسلامی فلاحی ریاست بننے کے لیے ہمارے دل کے اندر بھی ایک درد ہونا چاہیے۔ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کیا ہمارے دل کا درد بھی کوئی مؤثر ہوگا؟ ہاں، جب آپ کے دل کا درد مؤثر ہوگا تو آپ کی زبان سے حق بات نکلے گی، آپ کی زبان سے دین کی بات نکلے گی، آپ کی زبان سے امر بالمعروف کی بات نکلے گی، آپ کی زبان سے نہی عن المنکر کی بات نکلے گی۔